السلام علیکم مسٹر صدام، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام جناب علامہ صاحب قبلہ، کیا حال چال ہے؟ اللہ آپ کو کیسے ہیں؟ عزت دے، طبیعت سلامتی دے، ٹھیک ہے؟ بہت خیر مہربانی، خیریت؟ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ ہاں، اور سنائے گھر میں سب خیر خیریت؟ سب خیریت ہے، آپ سنائیں، والد صاحب خیریت سے ہیں؟ سید مجاہد شاہ صاحب شکر ٹھیک ہے وہ؟ شکر اللہ کا کرم ہے، بہن بالکل بھائی، جی بالکل، اللہ آپ اللہ کو کا عزت دے، کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ اچھا علامہ صاحب، ہمیں تھوڑا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کچھ باتیں کرنا کہ کچھ دوست سن سکی۔ آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کر لیں، آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، نہیں، یا مجھ آپ سے پوچھ رہے تھوڑا باتیں ہیں؟ کریں ٹھیک ہے، اس کے شان اقدس پہ، تھوڑا 2-3-4 منٹ بات کریں تو اچھا ہوگا، ہم بھی سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں۔ دیکھیں شیعہ احادیث میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بڑی بڑی تعریف ہے۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35 مجلسی صاحب کی لکھی کتاب ہے۔ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ابو طالب کا اسم کے متعلق کہا گیا کہ اسم ہو عبد مناف، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا اسم گرامی عمران ہے، وہی روایت ضعیف ہے، اس کی روایت ضعیف ہے کہ ان کا نام عمران ہے، والصحیح ان اسمه عبد مناف۔ اچھا، وقد اجمعت الشیعہ علی اسلامی، پورا سب شیعہ فرقے کا اجماع ہے ان کے اسلام پر، وانه قد آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اول الامر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، تصدیق کیا اول بعثت میں، ولم يعبد صنما قط، نہ صرف ایمان لایا ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ انہوں نے کبھی بت پرست بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے کیا تھا ان کا دین؟ کان من بے شک اوصیاء ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشینوں میں تھے، اوصیاء میں سے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین نسخ نہیں ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں نسخ نہیں ہوا تھا، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا دین بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے نسل میں نسخ ہوا تھا، عربوں میں نسخ نہیں ہوا تھا۔ واشتہر اسلام من المذہب الشیعہ، اور ان کا بڑا مشہور ہے کہ یہ مذہب شیعہ کے بلکہ خصائص میں سے ہے، مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے کہ وہ مسلمان مومن تھے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 439 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات ہیں، اس میں حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 445 میں حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکان رسول اللہ محجوجا بابی طالب، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت تھے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت نہیں تھے، ولکنہ کان مستودعا للوصایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو وصایا تھے، معجزات تھے، کتب تھے، صحف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کن کے پاس تھے؟ دست بدست ہو کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھے۔ فدفعها الیہ، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور ان کے نبوت کے آثار، نبوت کے اسرار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اچھا بھلے، میں آپ کو ایک اور دکھا دوں، یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 35 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 15 میں جابر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ الناس یقولون ابو طالب مات کافرا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر جو ہے نا یہ مدینے میں رہتے تھے، مدنی ہے، مکی نہیں ہے، تو انہوں نے مکے کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کافر مرے ہیں۔ کہا نہیں یا جابر، اللہ اعلم بالغیب، کہتا ہے اللہ غیب کو جانتا ہے، انه لما كانت الليلة التي اسری بی فيها الى السماء انتهيت الى العرش، جب میں معراج ہوئی ہے تو میں معراج کو گیا ہوں، معراج میں نے 4 نور کو دیکھا ہے، عرش میں نے 4 نور کو دیکھے ہیں۔ فقلت الہی ما هذه الانوار، میں نے پوچھا یا اللہ یہ نور کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد
مطلب. تو فرمایا اللہ کی جانب سے ندا ہے کہ اے نور جو ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا نور ہے. وہذا ابو طالب، اور یہ ساتھ والا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور ہے. وہذا ابو کا عبداللہ، اور یہ ساتھ والا حضرت عبداللہ ہے آپ کے والد گرامی. وہذا اخو کا طالب، اور یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت طالب جو امیر المومنین علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے. یہ ہے. فقلت الہی و سیدی فیما نال هذه الدرجہ، میں نے عرض کیا اے میرے الہ، اے میرے رب، اے میرے سید، ان کو، ان چار ہستیوں کو یہ درجہ کیسے ملا ہے؟ حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت عبداللہ کو، اور حضرت طالب علیہم السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان و اظہارہم الکفر و صبرہم علی ذلک حتی ماتوا. فرمایا تقیہ کی وجہ سے یہ کفر کے زمانے میں رہتے تھے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہے، ایمان چھپایا ہے، اور بلے، اور اس پہ میں نے ان کو اجر دیا. جی بولیں بولیں سید ہاں صدام بھائی بولیں. اچھا علامہ صاحب، ابھی آپ جی ذرا ایک تو ہماری کتابوں سے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بھی کچھ بتائیں، اور دوسری بات یہ، اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اگر ہو سکے تو جناب کے شان میں کچھ باتیں کریں. جی جی دیکھیں، پھر آپ کی لوگ خود کتابوں میں تو نبی صلی موازنہ اللہ علیہ کریں. وسلم کے والدین کو کافر بولا نا. مسلم میں تو ایک پورا باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کنز تو الفوائد ہے. وہ ذرا جب اس پہ نبی کے بات کریں. والدین کو معاف نہیں کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کیسے معاف کریں گے؟ کنز الفوائد ہے لشیخنا الکراجی کی طرابلسی، شاب دار الاضواء بیروت، جلد نمبر 1. یہاں پہ حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ کوفہ میں بیٹھے تھے. کوفہ میں بیٹھے تھے تو کوفہ میں ایک شخص نے ان سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین انک بالمکان الذی انزلک اللہ وابوک معذب فی النار. ایک شخص نے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے لیکن آپ کے والد صاحب وہ عذاب میں، جہنم میں. فرمایا مہ فضل اللہ فاک. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا خاموش، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے. والذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ. فرمایا کہ میرے والد صاحب کی مقام اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں کہ اگر وہ ہر گناہ کار کے متعلق بھی شفاعت کریں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر فرمائے گا. ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار. میرے والد جنت نار میں عذاب میں ہوں گے اور اس کے بیٹے قسیم الجنت والنار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذی بعث محمدا بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. صلی اللہ ان علیہ نور وسلم. ابی طالب یوم القیامت لیطفئ انوار الخلائق الا 5 انوار. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور قیامت کے دن سب انوار سے عظیم تر ہے مگر 5 نور ہیں تو ان سے چھوٹا ہے. بے شک. وہ کون سے نور ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونور فاطمہ، ونور الحسن، صلی اللہ ونور علیہ الحسین، وسلم. ونور ولدہ من الائم. نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور فاطمہ، نور حسن و حسین، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو نور ہے. الا ان نورہ من نورنا، جان لو کہ ابو طالب علیہ السلام کا نور ہم اہل بیت علیہ السلام کے نور میں سے. خلقہ اللہ من قبل آدم ب2000 عام. اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا. تھینک یو سر، اب میں تک گیا ہوں.